بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے جنگ بھارتی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ پاکستان کے خلاف ہر سازش ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مائک پومپیو امریکن سیکرٹری اسٹیٹ اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ سعودیہ امریکہ کے جوں ہی تعلقات خراب ہوئے، امریکہ نے حسب روایت سعودیہ کو دھمکایا کہ ہم اپنی افواج، اسلحہ، میزائل ڈیفنس سسٹم سعودیہ سے لے جائیں گے۔ محمد بن سلمان نے امریکہ کے آگے لیٹنے کی روایت ترک کرتے ہوئے امریکن صدر ٹرمپ کو جواب دیا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو ہر وقت اور بآسانی مل سکتا۔ آپ لے جائیں، ہم اپنا دفاع کر لیں گے۔ امریکہ کے لیے یہ جواب ناقابل یقین تھا۔ شک پاکستان کی ISI فوج عمران خان کی طرف گیا جو سعودیہ، ایران، قطر کی دوستی کے خواہش مند ہیں۔ عرب ممالک کو امریکہ کی بغل سے نکال کر چینی کیمپ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے پاکستان کو قابو کرنا ضروری ہے۔ ناظرین و سامعین، دیکھیے دنیا اب دو کیمپس میں تقسیم ہوگی، امریکن کیمپ، چینی کیمپ۔ روس چین کے ساتھ ہے۔ امریکی کیمپ کو لیڈ کرے گا اسرائیل، جبکہ چینی کیمپ کو لیڈ کرے گا پاکستان انشاءاللہ۔ یہی صورتحال اسرائیل میں ڈسکس ہوگی کہ چین پاکستان کو قابو کیسے کرنا ہے۔ دوسری جانب انڈیا امریکہ کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ افغان طالبان نے تمام سٹیک ہولڈرز کو افغانستان میں اکٹھا کر کے کابل پر قبضے کا پلان بنا لیا ہے۔ افغان افواج کے سابق جرنیل عبدالجلیل بختاور نے افغان طالبان کے سامنے سرنڈر کر کے طالبان کو جوائن کر لیا ہے۔ افغان طالبان کو افغان فوجی جوائن کر رہے ہیں۔ اشرف غنی کی حکومت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ بھارت کو افغانستان میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو یہ افغان طالبان سب کچھ ختم کر دیں گے۔ بھارتی انویسٹمنٹ افغانستان میں ڈوب جائے گی۔ سی پیک کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ نے انڈیا سے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے، خود افغان طالبان سے بات کر سکتے ہو تو کرو، امریکہ بات نہیں کرے گا۔ انڈیا، اسرائیل کا مفاد کشمیر، افغانستان میں ہے، جبکہ امریکہ ساؤتھ چین پر نظر لگا کر بیٹھا ہے۔ امریکہ کے مطابق اگر انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر بننا چاہتا ہے تو چین کے خلاف کھڑا ہو۔ انڈیا کو پتا ہے اگر چین کے خلاف کھڑا ہوا تو چین ایسی کی تیسی کر دے گا۔ سکم پر ابھی پٹائی ہوئی ہے، اپنی 7 اسٹیٹ بھی گنوانی پڑ سکتی ہیں۔ تبت سے لے کر آسام تک سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چین انڈیا کے خلاف نیپال کو بھی میدان میں لے آیا ہے۔ نیپال کے 3 بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں جبکہ ایک چین کے ساتھ۔ بھارت جب چاہتا نیپال کی امپورٹ ایکسپورٹ بند کر دیا کرتا تھا۔ چین نے یہ بلیک میلنگ ختم کروائی، نیپال کے ساتھ ریلوے ٹریک چین تک جوڑ دیا۔ اب نیپال امپورٹ ایکسپورٹ چینی راستے سے کرے گا، جبکہ چین نے نیپال کو 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبے میں بھی شامل کر لیا ہے۔ نیپال اب بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ جو ہی نیپالی علاقے کا پانی جس پر بھارت ناجائز قابض ہے، وہاں بھارت کی جانب سے نیپال سے پوچھے بغیر روڈ کا افتتاح کیا گیا۔ نیپال نے کہہ دیا بھارت یہ علاقہ خالی کرے، نیپالی افواج خود نگرانی کریں گی۔ بھارت کے پاس یہی ایک علاقہ بچا تھا ملٹری مقاصد کے لیے، جو اب نیپال نے واپس مانگ لیا ہے۔ بھارت کی سکم کے بعد کالا پانی سے بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ خطے میں تنہائی کے شکار بھارت کو امریکہ کا اعتماد بھی حاصل نہ ہو سکا۔ چین افغانستان، پاکستان سے اسرائیل کے کہنے پر پنگا لے کر مصیبت میں آ چکا ہے۔ اوپر سے مقبوضہ کشمیر کے حالات، سکھوں کے حالات، بھارتی مسلمانوں کے حالات، بھارت ماتا میں چلتی آزادی کی تحریکیں، معیشت ختم، انویسٹر غائب، ہر طرف سے پٹائی کے بعد OIC GCC ممالک نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھانا، جوتے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ گلف ممالک سے ویسے ہندوؤں کو دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے۔ مودی جی نے اپنی بھارت ماتا کی RSS، بجرنگ دل، ہندوتوا ایجنڈا سب کی مشترکہ قبر تیار کر لی ہے۔ بس اب پاکستانی شیروں سے جنگ کر کے گرتی دیواروں کو آخری دھکا ملتے ہی سیدھا مشترکہ قبر میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔